کلام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا سماعت فرمائیں. انشاءاللہ ساتھ میں درود شریف مل کر پڑھیں گے. بڑا خوبصورت کلام ہے, توجہ کے ساتھ سنیں. درود شریف اور ایک بار پڑھ لیجیے. اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. سبحان اللہ. کس کی عقل دنگ ہے؟ عرش کی عقل دنگ. اور کہاں ہے عرش؟ ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا, پھر مستوی, پھر عرش. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. آسمان بھی پھیرے لگا رہا ہے. کدھر گئے حضور؟ ابھی تو یہیں سے گزرے. عرش بھی دنگ ہے, اس کی عقل حیران ہے. ابھی تو یہیں سے گزرے, حضور کہاں گئے؟ عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہے, ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہے, ہائے تیرا مکان ہے. صلی علی نبینا محمد. اور بس میں سنائے زلف میں میری عروس فکر کو, بس میں سنائے زلف میں میری عروس فکر کو. یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایک محفل سجی, اس محفل کا نام کیا ہے؟ بزم ثنائے زلف. زلفوں کی تعریف والی محفل. امام کہتے ہیں وہ محفل میں میری سوچ دلہن بن کے گئی, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ 8 جنتوں کی بہاریں اس محفل میں موجود ہے. جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنتیں. کتنی ہیں؟ ایک جنت نہیں, 8 جنتوں کی بہاریں اس محفل میں موجود ہے. امام کہتے ہیں کہ وہاں حضور کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے اور 8 جنتوں کی بہاریں موجود ہے. تو 8 جنتوں کی بہاریں حضور کے زلفوں کی خوشبو کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ امام کہتے ہیں چھوٹا سا عطردان. سبحان اللہ. امام کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد. ہشت کہتے ہیں 8 کو, خلد جنت کو. ساری بہار ہشت خلد. چھوٹا سا عطردان ہے
چھوٹا سا عطرتان ہے، چھوٹا سا عطرتان ہے، صلی علی نبینا، بلند آواز سے صلی علی نبینا محمد۔ میلاد النبی ہو یا معراج النبی ہو، شب میلاد ہو یا پھر شب معراج ہو، یہ دونوں راتوں میں عرش پر بھی دھومیں مچی ہوئی تھی، فرش پہ بھی دھومیں مچی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تور دھوم دھام، ورفعنا لک ذکرک، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہو وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے، کان جدھر یا رسول اللہ چرچا رہے گا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر، کان جدھر، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے، بولو صلی علی نبینا محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سارے مل کر کہیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میرے نور کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میرے نور کو سب سے پہلے
یعنی اس وقت کچھ نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تو سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور جب معراج کی رات لامکان میں پہنچے تو مکان کا وقت رک گیا، کیونکہ جہان میں جان ہی نہیں۔ جب جہان میں جان آئی تو جہان چلنا شروع ہو گیا۔ تو آج جہان کیسے چل رہا ہے؟ یہ وہاں بڑے پکوڑے بدعقیدے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، کہو معاذ اللہ۔ اس سے پوچھو پھر تو کیسے زندہ ہے؟ اٹھا 26واں پارہ، پڑھ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ جس نے کہا تھے تو تم بھی کہنا تو بھی مسلمان تھا۔ ارے حضور ہے تبھی تو جہان باقی ہے، اس لیے تو امام نے کہا جانے گئے وہ جہان کی، ارے جانے گئے تو جہان گئے، جانے گئے تو جہان گئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان گئے، جان گئے تو صلی علی نبینا، صلی علی نبینا محمد۔ دیکھیں زندگی نا خوف اور امید میں گزارنی چاہیے، ایک طرف خدا کا خوف بھی ہو، ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ ہاں امام سبحان اللہ کمال کا شعر لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تجھ سا سیاہ کار کون، اس میں خوف بھی ہے، شرمندگی بھی ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، پھر یاد آیا ان سا شفیع ہے کہاں۔ چلو ٹھیک ہے، مجھ جیسا گنہگار کہیں نہیں، مگر حضور جیسا شفاعت کرنے والا بھی تو کہیں نہیں ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان گئے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر اس وقت لکھا جب حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ جملوں پر غور کرے کیا کہتے ہیں؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے، سر نہیں دل ہے بے قرار۔ پھر کیا
کیا کہتے ہیں؟ روکیے سر کو روکیے. ارے بے قرار تو دل ہے نا، تو سر کو کیوں روک رہے ہیں؟ تو جب دل جھکتا ہے تو ساتھ میں سر بھی چلے جاتا. تو امام کہتے ہیں اس کو جانے دے پر اس کو روک. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو